تو اللہ کو ماننے کا فائدہ اسی وقت ہے جب اللہ حساب لے گا، یہ مانیں گے تو ہی فائدہ ہے، پھر آدمی ٹھیک ہوگا ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دنیا میں ایک چیز آدمی دیکھتا ہے کہ انسانوں کے اندر تو جو ہے انصاف نہیں ہے، کائنات میں تو ڈسپلن نظر آ رہا ہے، نہ لڑائی ہے نہ بھڑائی ہے نہ قانون توڑنے کا قصہ نہیں، مگر انسانوں کی دنیا میں دیکھیں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے یہاں پہ، اور بعض لوگوں کو خوب پیسہ مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، اور وہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ غلط آدمی ہے مگر اس کو ترقی مل رہی ہے، اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی صحیح ہے، اصول پسند ہے، مگر اس کو ترقی نہیں ہوئی، الٹا سیدھا دکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھنے میں۔ اچھوں کے ساتھ حالات ٹائٹ ہے، بروں کے ساتھ حالات اچھے ہیں۔ کئی لوگوں کو دنیا میں بعض وقت سزا بھی مل جاتی ہے چھوٹی موٹی، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بدکار آدمی زندگی بھر موت تک پوری بدماشیاں کر کے چلا جاتا، اس کی پکڑ ہی نہیں ہوتی، آخر وقت تک وہ پورے مزے میں رہتا۔ اور کئی مرتبہ ایسا آتا کہ ایک نیک آدمی آخری وقت تک غربت میں پریشانی میں رہتا۔ تو انسان، ہم کائنات میں دیکھ رہے کہ یہاں انصاف نہیں ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب اسلام نے دیا، قرآن میں دیا کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہم نے انصاف کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس پہ بار بار زور دیا جاتا ہے کہ یہاں اگر کسی کو پیسہ مل رہا ہے تو اس کے حق کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ واقعی وہ حقدار ہے، کسی کو عزت مل رہی ہے، کسی کو کامیابیاں مل رہی ہیں تو وہ اس کا مستحق ہے، اس کے لیے نہیں مل رہی۔ ایسے کسی کو غربت مل رہی ہے، کسی کی زندگی میں پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کا قابل ہے، بلکہ یہاں جس کو خوشیاں اور کامیابیاں دے رہے ہیں ہم، اس کو کامیابیاں دے کے ہم آزما رہے ہیں، اس کے جسم میں قوت دے کے ہم آزما رہے ہیں کہ قوت کا استعمال کیسے کرے گا، اس کو پیسہ دے کے ہم آزما رہے ہیں کہ وہ پیسے کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ جس کو غربت مل رہی ہے، غربت میں بھی اس کو آزما رہے ہیں کہ یہ کتنے اصولوں پہ رہتا ہے، غربت کو کیسے برداشت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غریبی کا مستحق تھا اس لیے غریب بنایا، ایسا نہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں بہت کھول کھول کے بیان کیا گیا کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے ایگزام حال ہے، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ پورا کارخانہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ کون کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون برے اعمال کر کے آتا ہے، پھر ہمیشہ کا ٹھکانہ وہاں ہے، اچھے اعمال کا پورا بدلہ وہاں ہے، برے اعمال کا پورا بدلہ وہیں پر ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر جواب دیا گیا کہ بدلے کا دن آنے والا ہے، روز جزا، یوم الدین، اچھے اعمال کا برے اعمال کا جو بدلہ ہے اس کا دن یہ نہیں آنے والا ہے۔ تھوڑا بہت مل جاتا ہے بعض وقت، تھوڑا بہت طرح دنیا بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، اس لیے ظالم قوموں کو بھی دھکے لگتے رہتے ہیں، ظالم انسانوں کو بھی دھکے لگتے رہتے ہیں، بیچ میں بیماریاں وغیرہ آ کے بھی انسان کا ہوش ذرا ٹھکانے پہ لاتی رہتی ہیں تاکہ بالکل ہی نظام دنیا کا بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا جزا ملتی ہے یہاں پر، لیکن اصل جزا جو ملنے والی ہے وہ قیامت میں ملنے والی ہے۔ تو وہ دن آنے والا ہے، مالک یوم الدین۔ تو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ ایک دن حساب لینے والے ہیں، سب سے ایک ایک چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اب اس میں سبق کیا ہے، جب ہم روزانہ مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ سبق ہم تازہ کریں اپنے ذہنوں میں کہ ہم کو یہاں جو بھی راحت مل رہی ہے، اور تو وہ آدمی اللہ کا لاڈلا نہیں ہے۔ کفار مکہ یہی بولتے تھے حضور سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو حرکتیں ہیں ہماری اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم جو مورتی پوجا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس ہے، علاقے میں عزت ہمارے پاس ہے، لوگ ہماری بات سنتے ہیں، تو یہ دنیا کا چلانے والا ہم سے ناراض ہوتا تو اتنی عزت کیوں دیتا ہم کو؟ یہ مکہ والوں کا ایک عام جواب تھا، وہ ہم کو چاہتا ہے اسی لیے دے رہا ہے، اور یہاں دے رہا ہے تو وہاں بھی دے گا، یہ قرآن میں ان کے جملے۔ تو ہم ایسا نہیں سمجھیں، ہم یہ سمجھیں گے کہ جس کو راحت مل رہی ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، امتحان ہے، جس کو مصیبت مل رہی ہے وہ بھی اس کا حق نہیں ہے بلکہ امتحان ہے۔ قرآن مجید میں
29 پارے میں سورہ قلم ہے، اس میں پورا ایک واقعہ نقل ہو کر ہے کہ ایک نیک باپ کے 2 بیٹے تھے۔ باپ تو جب تک زندہ تھا فصل کے دن جو ہے فصل کو غریبوں میں بھی تھوڑا حصہ اس کا تقسیم کرتا تھا، ایک حساب۔ اب بیٹے جو ہے بہت ہوشیار قسم کے پیدا ہو گئے باپ کے بعد۔ اب بیٹے بولنے لگے کہ یہ والد صاحب یہ کیا کرتے تھے، بھئی کھیتی ہم کرنا، اور جس دن فصل کٹتی ہے ہمارے کھیت کو کتنے غریب آ جاتے ہیں، ان کو ہم بانٹ کے دیتے ہیں، یہ والد صاحب کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم لوگ آج کیا کریں گے، اب کی فصل اندھیرے سے ہی جا کے ایسا ہم کاٹ لیں گے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے پورا کھلا صاف کر دیں گے، ہم آنے تک کوئی رہنا ہی نہیں۔ اب جوش سے نکلے کہ آج کے دن تو کسی کو نہیں بانٹ کے دینا ہے، ہماری محنت ہمارا پیسہ، یہ خواہ بھوکے آ جاتے ہیں کھانے کے واسطے پیٹ بھرے، ان کو دینا نہیں۔ تو جوش میں وہاں پہنچے، ایک اس میں سے تھا بھائی ایسا مت کرو، ایک سمجھا رہا تھا مگر اس کی چلی نہیں بات، وہ بھی خاموش ہو گیا، پھر وہ اڑ گیا نہیں وہ۔ اب جب کھیت تک پہنچے تو وہاں پر پورا کھیت کا نقشہ ہی پہچاننا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ ہماری زمین ہے کیا۔ اللہ نے عذاب بھیج دیا، پالا پڑ گیا، تباہ برباد ہو گیا کھیت۔ بہت دیر تک پہچانے نہیں ہو کہ ہم بھٹک گئے راستے میں۔ اس کا دیکھنے بھائی نے کہا نہیں بھائی یہ ہمارا ہی کھیت ہے، لیکن یہ انجام ہے، ہماری بدنیتی کا انجام ہے۔ تو وہاں پر واقعہ سنا کہ اللہ نے فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا عذاب، کہ بچانے کے چکر میں پورے ہی غائب ہو گیا، صدقہ خیرات نہیں دیے تو اصل مال ہی تباہ ہو گیا۔ فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی ہوتا ہے عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، بعد میں جو عذاب آنے والا ہے قیامت میں وہ بہت بڑا ہے، یہ تو صرف ایسے ہی ہے۔ یہ تو ایک دن آنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بھی مل رہا ہے کافروں کی طرح ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں۔ ہم لوگوں کو جس کو بھی خوشیاں مل رہی حقدار نہیں ہیں، ایک تو اللہ کا وہ انعام ہے، ورنہ کتنے آپ سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں ان کو آپ کی اتنی سہولت نہیں ہے، آپ سے زیادہ ذہین ہیں مگر آپ کی اتنی ان کو حیثیت نہیں ہے۔ جس کو جو مل رہا ہے نعمت ہے، کسی کی ذاتی صلاحیت بھی نہیں، حقدار بھی نہیں، محنت کا صلہ نہیں ہے، وہ انعام ہے۔ وہ اس وجہ سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔